السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جنت کی وسعت اور جنت کی کشادگی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم لوگ اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وہ جنت جس کی وسعت اور چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جنت کی وسعت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس وسعت کو زمین و آسمان کی وسعت کے برابر قرار دیا ہے، یعنی جیسے زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت لامحدود ہے، ایسی ہی جنت کی وسعت اور کشادگی لامحدود ہے۔ جنت کی بعض صفات کو اور بعض نعمتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کا تعلق اس کی کشادگی سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کے ایک درخت کے تعلق سے فرمایا ان فی الجنت لشجرہ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، کہ اگر اس کے سائے میں ایک مسافر 100 سال چلتا رہے، دوڑتا رہے، سفر کرتا رہے، لا یقطعها، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی جنت کے اس درخت کی کشادگی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک مسافر 100 سال تک چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کے دروازے کے درمیان جو دوری ہے، جو مسافت ہے، جو کشادگی ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انما بین المصراعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و بصرہ، جنت کے دروازے کے دونوں پٹ کے درمیان جو دوری ہے، وہ دوری اور مسافت ایسے ہی ہے جیسے کہ مکہ سے بصرہ کے درمیان کی مسافت اور دوری ہے۔ یعنی جیسے مکہ سے بصرہ تک کی جو دوری ہے، ایسے ہی جنت کے دروازے کے درمیان جو دو پٹ ہوتے ہیں، دو بازو ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان دوری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خاتون کی صفات بیان فرمائی، کہا کہ جنتی خاتون حور اگر دنیا کے اندر صرف جھانک دے تو پوری دنیا منور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ رِيحًا، کہا جنتی خاتون حور عین اگر جنت سے دنیا کی طرف جھانک دے تو صرف اس کے جھانک دینے کی وجہ سے پوری دنیا منور ہو جائے گی اور پوری دنیا خوشبو میں معطر ہو جائے گی۔ یہ جنت کی کشادگی اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی وسیع جنت تیار کر رکھی ہے اور وہ جنت اللہ رب العالمین نے بنا رکھی ہے، تو کیا اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اپنی وسیع جنت میں ہم کو داخل کر دے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عالی شان جنت تیار کر رکھی ہے، اتنی بہترین جنت تیار کر رکھی ہے، اتنی وسیع اور عریض جنت تیار کر رکھی ہے، کیا اس وسعت میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ یقیناً ہم اپنے آپ سے پوچھیں، محاسبہ کریں اور اس جنت کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ جنت کے لیے ہم جتنی محنت کریں، جتنی قربانی دیں، جتنی عبادت کریں، جتنا زیادہ دولت خرچ کریں، جتنی قربانی ہم دیں وہ کم ہے۔ یہ 60 سالہ زندگی جنت کو پانے کے لیے اور جنت کی جو اعلیٰ ترین نعمت ہے، یہ ہماری زندگی بہت معمولی ہے۔ اس لیے ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمر توڑ محنت کریں۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام جنت کو حاصل کرنے کے لیے جنت کی طلب میں، جنت کی تڑپ میں، جنت کے شوق میں بڑی محنت کرتے تھے، بڑی قربانی دیا کرتے تھے۔ آئیے کچھ نمونے آپ کے سامنے اس تئیں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلا رہے ہیں، جہاد کا شوق دلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اب اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کھجور اپنے توشے دان سے نکال کر زمین پر ڈال دیا اور نکل پڑے اور دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور یہاں تک کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے دیے صرف اور صرف جنت کے حصول کے لیے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کا ہے۔
اسی طریقے سے حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لو. حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں. مطالبہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کی رفاقت میں یہاں پہ ہوں، ایسے ہی آخرت میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. سوچئے صحابہ کرام کی سوچ کتنی بڑی تھی. صحابہ کرام جیا کرتے تھے جنت کے لیے. صحابہ کرام جنت کی طلب میں رہا کرتے تھے، شب و روز جنت کی طلب میں گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دسیوں بار جنت کی خوشخبری دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی. یہاں تک کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان اگر آج کی تاریخ سے کچھ بھی نیکی نہ کرے ان کو آخرت میں کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. جنگ تبوک کے موقع پر جو انہوں نے قربانی دی تھی، جو مال خرچ کیا تھا، جو انہوں نے مال اللہ کی راہ میں لگایا تھا، اس مال کے خرچ کرنے کے نتیجے میں پیارے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت دی اور یہ کہا کہ آج کی تاریخ سے عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نیک کام نہ کریں، ان کو آخرت میں کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. مگر اتنی بڑی فضیلت کے پانے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے حصول کے لیے رویا کرتے تھے، عذاب قبر کی وجہ سے رویا کرتے تھے، آخرت کے فکر کی وجہ سے رویا کرتے تھے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے. سخاوت و فیادی ان کی انتہا پر تھی. اور نیکی اور عبادت کی بات کریں، روزہ نماز کی بات کریں، تلاوت قرآن کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی و عبادت کرتے تھے. سوچئے ان کی زندگی کے آخری لمحے کے بارے میں، جس دن ان کی شہادت ہوئی وہ رو دیتے تھے. جب ان کی شہادت ہوئی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ احد کے موقع پر فرمایا تھا، کہا کہ کون ہے جو مجھ کو دشمنوں سے میری حفاظت کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جان کی قربانی دے دی. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی. تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ 7 انصاری صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی وجہ سے اپنی جان کی قربانی دے دیے. کیوں دے دیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو مجھ کو ان دشمنوں کے شر سے بچائے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کے لیے جنت ہے. صحابہ اکرام نے 7 صحابہ انصاری صحابہ اکرام نے اپنی جان کی قربانی صرف اس لیے دے دی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جنت ملنے والی ہے. صحابہ اکرام اس طرح جنت کے لیے جیا کرتے تھے، جنت کے شوق میں اس طرح نیک اعمال کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی دے دیا کرتے تھے. ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جن کو مرگی کی شکایت تھی. آ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے، مجھے مرگی کی شکایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، تم صحیح ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم صبر کرو تم جنت میں جاؤ گی. اس صحابیہ نے کہا جن کو مرگی کی شکایت تھی، کہا میں صبر کروں گی، مجھے بیماری سے شفا یابی نہیں چاہیے، میں بیمار رہوں گی، مرگی کا دورہ مجھ کو لاحق ہوگا، لیکن چونکہ آپ نے کہا جنت ہے میں اس جنت کے واسطے اپنی بیماری پر صبر کروں گی اور مجھے جنت چاہیے. انہیں شفا یابی کے بارے میں اللہ کے نبی سے دعا کرنے کی درخواست نہیں کی. یہ واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ کام بتائیے جس کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اس پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو. اس کے بعد آپ نے کہا نماز پڑھو، آپ نے کہا روزہ رکھو، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، آپ نے چند نیکیوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد وہ آدمی جانے لگے اور جانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا واللہ لا ازید ولا حاد ولا انقص منه شیئا. اے اللہ کے نبی نے آپ نے جیسے بتایا اور جس طرح بتایا ہے میں اس کو اسی طرح کرتا رہوں گا، نہ اس میں کچھ کم کروں گا نہ اس میں کچھ زیادہ کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کے کرنے سے جنت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، لہذا میں نے اس میں کچھ کم کروں گا نہ اس میں کچھ زیادہ کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، کہا جس آدمی کو یہ خوشی محسوس ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لو جو جا رہا ہے جنتی آدمی ہے. سوچئے صحابہ اکرام کس طریقے سے قربانی دیا کرتے تھے اور جنت کے لیے جیا کرتے تھے. آج ہم اور آپ جنت سے کہاں دور ہو چکے ہیں، ہم جنت کو بھول رہے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جنت میں داخل ہونا انسان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لہذا ہم جنتی والا کام کریں اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں اور جنت میں داخلے کی ہم بھرپور کوشش کریں، محنت کریں، قربانی دیں، دولت خرچ کریں
اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، گناہوں سے بچیں، شرک اور کفر سے بچیں، اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہیں، سنت کی پیروی کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کریں، یہ سب جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ ہم رب العالمین سے انہی چند کلمات پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔